بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک بالکل مختلف موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور اس موضوع کا تعلق آج پہلی ربیع الاول ہے، اور ربیع الاول کا جیسے ہی آغاز ہوتا ہے، بلکہ ربیع الاول کے شروع ہونے سے پہلے ہی محافل میلاد النبی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے انجمن گلزار مدینہ کا ایک مجلہ چھپتا ہے، جس میں صاحبزادہ غلام صدیق احمد نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا میں نے ایک آرٹیکل پڑھا جس میں آپ نے کچھ ضابطۂ اخلاق بیان کیے، یعنی انسان جب محفل نعت میں حاضر ہو تو وہ کس طرح ادب کا خیال رکھے اور کن چیزوں پر عمل کرے۔ تو میں نے سوچا کہ آج انہی ضابطۂ اخلاق پر ایک ویڈیو بنائی جائے، اور کچھ ایسے پرنسپلز جو اگر ہم یاد رکھیں تو ہم محفل نعت میں اس انداز سے شامل ہو سکیں کہ جیسا اس کا حق ہے، اور اس سے وہ پا سکیں کہ جو اس کا اولین مقصد ہے۔ تو پہلی چیز یہ کہ جب بھی انسان محفل نعت میں شامل ہو تو اس کی نیت خالص اللہ اور اس کے رسول کی رضا کا حصول ہونا چاہیے، یعنی نہ نیت لنگر کھانے کی ہو، نہ نیت نعت پڑھ کر پیسہ کمانے کی ہو، نہ نیت وقت گزاری کی ہو کہ ٹائم پاس ہو جائے گا، نہ نیت کسی شعلہ بیان مقرر کے بیان سننے سے مزہ لینے کی ہو، بلکہ نیت خالصتاً یہ ہو کہ اے اللہ، میں تیرے پیارے حبیب کی نعت کی محفل میں بیٹھ رہا ہوں، اور تیرا حکم ہے کہ تو نے فرمایا ہے کہ میرے پیارے حبیب پر درود و سلام بھیجو، تو اس محفل میں بیٹھ کر میں درود پڑھوں گا، سلام بھیجوں گا، اور تیرے پیارے حبیب کی تعریف سنوں گا، اور اس سے جو ہے وہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت مجھے حاصل ہو جائے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ نیت خالص ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ نعت خوان صرف ایسی نعت پڑھے جس کا صاف مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو، کوئی نوحے نہ ہو، کوئی عجیب و غریب کلمات نہ ہو، کوئی ذو معنی باتیں نہ ہو، بلکہ صاف معنی میں یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو، یا پھر ہماری خواہشات ہوں کہ ہم مدینہ پاک میں حاضر ہونا چاہتے ہیں، ہم حضور کی بارگاہ میں پہنچنا چاہتے ہیں، لیکن اس میں بھی کوشش یہی ہو کہ اس کے صاف کلمات حضور کی تعریف پر مشتمل ہوں، کچھ اس عجیب و غریب قسم کے کلام نہ لے آئیں کہ جس کے عجیب و غریب معنی ہوں۔ اس کے بعد تیسری چیز یہ کہ نعت خوان اور سامعین جو بیٹھے ہیں وہ باوضو ہوں، یعنی وضو کی شریعت میں بہت اہمیت ہے کہ ویسے ہی ہر حالت میں ہر وقت جتنا ہو سکے باوضو رہنا چاہیے۔ تو جب محفل نعت میں موجود ہوں تو ضرور وضو کر کے بیٹھیں، تاکہ حالت وضو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں اور آپ کی نعتیں پڑھیں اور سنیں۔ اس کے بعد ایک اہم نقطہ یہ لکھا ہے کہ نعت خوان کی خدمت میں روپے یا پیسے جب آپ پیش کریں تو ادب اور احترام کے ساتھ کریں، اس میں عجیب شوبازی نہ ہو کہ آپ اٹھے ہیں اور نوٹ نچھاور کر رہے ہیں، چار لوگ مل کے نوٹ لے کر آ رہے ہیں اور لوگوں کو پھلانگتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اب سب کی توجہ نعت خوان سے ہٹ کر ان لوگوں پہ لگ گئی کہ جو 4 5 کے دائرے بنا کر نوٹ دینے آ رہے ہیں، یا ایک شخص جو ہے وہ نعت خوان کے سر پہ کھڑا ہے اور یوں نوٹ اچھالے جا رہا ہے۔ یہ بعض اوقات میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں کو معیوب اس لیے محسوس نہیں ہوتا کیونکہ وہ بچپن سے اس ماحول کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں، تو وہ عادی ہو گئے اس بات کے کہ ان کے سامنے کوئی نوٹ اس طرح اڑا رہا ہے۔ لیکن اگر آپ کسی نیوٹرل انسان کو پہلی دفعہ اس محفل میں لے کر آئیں، یہ اس طرح کی ویڈیو دکھائیں، تو وہ بہت زیادہ معیوب سمجھتا ہے اس بات کو کہ یہ کیا طریقہ ہے کہ ایک نعت خوان حضور کی نعت پڑھ رہا ہے اور اس کے اوپر کوئی نوٹ اس طرح نچھاور کر رہا ہے، وہ بڑا معیوب محسوس ہوتا ہے۔ اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اگر نعت خوان کی خدمت میں آپ ہدیہ پیش کرتے ہیں تو باادب طریقے سے اٹھیں، بغیر لوگوں کو تنگ کیے ہوئے، اور وہ پیسے لا کر جو ہے وہ نعت خوان کے پاس رکھ دیجئے، یا وہاں پہ جو صاحب خانہ ہیں ان کے پاس جمع کروا دیجئے۔ اس کے بعد ایک نقطہ یہ لکھا ہے کہ نعت اس طرح پڑھی جائے کہ نعت خوان خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کر رہا ہے، یعنی نعت خوان جب نعت پڑھے تو یہ تصور کرے کہ میں موجود ہوں، سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود حاضر ہیں، خود موجود ہیں، اور آپ میری نعت سماعت کر رہے ہیں، بالکل اس طرح جس طرح حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور کی شان میں تعریفی کلمات فرما رہے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود سماعت کر رہے تھے۔ تو جب تصور یہ ہوگا کہ حضور میری نعت خود سن رہے ہیں تو اس کی کیفیت کچھ اور ہوگی۔ اور اسی طرح نعت اس طرح سنی جائے
کہ نعت میں بیان کردہ جذبات سننے والے کے اپنے جذبات ہوں، یعنی جو نعت سن رہا ہے وہ اس انداز سے نہ سنے کہ بالکل ایک پتلا بنا ہوا ہے، بلکہ وہ اس انداز سے نعت سنے کہ وہ کہے کہ یہ نعت خوان جو پڑھ رہا ہے وہ یہ نہیں پڑھ رہا بلکہ میں پڑھ رہا ہوں، یہ اس کے جذبات نہیں بلکہ میرے اپنے جذبات ہیں۔ تو جب اس انداز سے نعت پڑھی جائے گی اور سنی جائے گی تو اس کی کیفیت بالکل مختلف ہوگی، اور انجمن گلزار مدینہ کی محافل میں یہ چیز دیکھی جا سکتی ہے کہ دیگر محافل میں ایک نعت خوان ہوتا ہے، وہ کافی طویل دیر تک پڑھ رہا ہوتا ہے، اور باقی سب لوگ بالکل خاموشی سے بغیر کسی انوالومنٹ کے سن رہے ہوتے ہیں، لیکن انجمن گلزار مدینہ کی محافل میں تقریباً ہر شخص وہ خود بھی نعت پڑھ رہا ہوتا ہے، وہ اس میں انوالو ہوتا ہے۔ اس کی یہ وجہ ہے کہ انسان اپنے اوپر وہ کیفیت جو ہے وہ حاوی کرے۔ اسی طرح ایک نقطہ یہ بھی لکھا ہے کہ دوران نعت ادھر ادھر نہ دیکھا جائے اور نہ ہی آمد و رفت کی جائے، بلکہ آپس میں گفتگو سے مکمل پرہیز کیا جائے۔ یعنی نعت خوانی میں یہ نہ ہو کہ کچھ لوگ کونے پہ بیٹھ کر گپ شپ کر رہے ہیں، کچھ لوگ بیٹھ کر موبائل استعمال کر رہے ہیں، بلکہ جب نعت خوانی ہو تو ہر ایک تمام کام چھوڑ کر با ادب طریقے سے بیٹھے اور نعت خوان کی طرف توجہ رکھے اور نعت کو سنے، اس طرح کہ وہ اس کے اپنے جذبات ہیں۔ اسی طرح ایک نقطہ یہ لکھا ہے کہ مقرر حضرات وقتی جذبات کی بجائے سامعین کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت احترام پیدا کرنے کی کوشش کریں، غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار نہ کیا جائے بلکہ ٹھوس حقائق اور واقعات بیان کیے جائیں۔ یعنی وقتی ڈائلاگ بازی، شعلہ بیانی، اس قسم کی شعلہ بیانی کہ جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، بس وقتی طور پر لوگ واہ واہ کر دیں گے، نعرے لگا دیں گے، اس پہ فوکس نہ ہو، بلکہ فوکس اس بات پر ہو کہ جو آپ بیان کر رہے ہیں وہ صحیح سند سے ثابت ہو، وہ قرآن و حدیث میں موجود ہو، اور اس کے بیان کرنے سے لوگوں کے دلوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو۔ جب آپ کی توجہ اس جانب ہوگی تو پھر آپ بلا وجہ کی فنکاری سے بچیں گے، بلکہ ٹھوس حقائق پر بنیاد پر آپ کا کلام ہوگا، اور پھر اس بیان کے اندر خلوص بھی پیدا ہوگا اور اس میں عشق محمدی بھی نظر آئے گی۔ اس کے بعد ایک نقطہ یہ لکھا ہے کہ سامعین سے سبحان اللہ کا تقاضا نہ کیا جائے۔ یہ بڑا خوبصورت نقطہ ہے، اور بعض لوگ شاید اس سے اختلاف بھی کریں، لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی مقرر یا نعت خوان بار بار کہتا ہے کہ سبحان اللہ کہہ دیجئے، آپ کو فلاں چیز ملے گی، جو سبحان اللہ نہیں کہہ رہا وہ اس سے محروم رہ جائے گا۔ الگ الگ طریقوں سے لوگوں کو کہتے ہیں کہ سبحان اللہ کہو، سبحان اللہ کہو۔ تو آپ کا خود کا کلام اتنا اچھا کیوں نہیں؟ آپ اتنے خلوص سے نعت کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ کا بیان اتنا مؤثر کیوں نہیں ہے کہ لوگ خود سبحان اللہ کہیں؟ آپ کو کیوں یہ بار بار کہنے کی ضرورت پڑ رہی ہے کہ آپ سبحان اللہ کہیں؟ تو اس لیے پیر صاحب نے یہ بھی لکھا ہے کہ سامعین سے سبحان اللہ کا تقاضا نہ کیا جائے، بلکہ آپ کا انداز نعت و تقریر ایسا ہو کہ لوگ از خود سبحان اللہ پکاریں۔ تو یہ چند خوبصورت نکات تھے کہ جو محافل نعت کے سلسلے میں اگر کوئی بھی ان نکات پر عمل کرے تو اس کی محفل ضرور بہت ہی اچھے طریقے سے قائم ہوگی، اور جو باہر کے لوگ اس محفل میں شامل ہوں گے وہ بھی اس طرح کی محفل سے متاثر ہوں گے، نہ کہ وہ اس میں 10 کیڑے نکال کر جائیں کہ اس محفل نعت میں یہ فلاں کام اس طرح ہو رہا تھا، فلاں کام اس طرح ہو رہا تھا۔ جب محفل اچھے رولز کے ساتھ کنڈکٹ ہوگی، ڈسپلنڈ ہوگی، تو پھر لوگوں کا دل چاہے گا کہ ہم ضرور آئیں۔ اس میں ایک میں اضافہ کروں گا جو یہاں پہ حضرت صاحب کے پوائنٹس میں تو نہیں، لیکن ایک چیز جو بڑی اہم ہے وہ ہے وقت کی پابندی۔ اگر آپ محفل کا جو آپ نے ٹائمنگ دیا ہے، اگر آپ اس میں وقت کی پابندی کریں گے تو کچھ عرصے میں آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی محفل میں لوگ ضرور آئیں گے، کیونکہ انہیں پتہ ہوگا جو وقت دیا گیا ہے اس وقت پہ محفل ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں باادب طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی محافل منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔